معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، آمنت بالله صدق نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اور نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مریں ہم خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے میں بات چلی تھی محبت کی، کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو محبت عقلی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محبت طبعی کہا جاتا ہے۔ محبت طبعیہ وہ ہے کہ جس کی طرف طبیعتاً انسان کا میلان ہو، انسان کو رغبت ہو، اس کو محبت طبعی کہتے ہیں، اور محبت عقلی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت تو نہیں چاہتی، لیکن عقل کے اعتبار سے انسان کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو استعمال نہیں کروں گا تو میرا کوئی نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو اپنے فائدے کی وجہ سے انسان کسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ اور محبت کبھی انسان کو کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی انسان کو محبت
کسی کی خوش الحانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی محبت انسان کو کسی کے جود و سخا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو محبت کسی کے اندازے گفتگو سے ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو محبت کسی کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو محبت کسی کی رفتار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ محبت کے اسباب۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں کرنا چاہیے، اور محبت کرنا سرکار سے یہ فرض ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تو وہ انسان مسلمان نہیں۔ اگر وہ انسان محبت رسول کے بغیر، محبت رسول سے الگ ہو کر کے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، اگر اس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا اس طرح سے محبت نہ کرنے لگ جائے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اگر کوئی انسان سرکار سے محبت تو کرتا ہے لیکن سرکار کی محبت پر اپنی جان کو فوقیت رکھتا ہے، یا انسان اپنی اولاد کو فوقیت رکھتا ہے، یا اپنے والدین سے سرکار سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسا انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہمیں سرکار سے محبت کیوں کرنا چاہیے۔ والدین سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ محبت کرنے کا سرکار نے بھی حکم دیا اور پروردگار عالم نے بھی حکم دیا۔ اب ہمیں سرکار سے محبت کیوں کرنا چاہیے؟ اگر طبیعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طبیعت میلان کرتی ہے کسی کی گفتار کی وجہ سے، کسی کی سخاوت کی وجہ سے، کسی کی رفتار کی وجہ سے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار کو دیکھا جائے تو سرکار کی رفتار عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جب سرکار کی رفتار کو ہم دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے ہیں تو آپ جب زمین پر چلتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ گویا قرآن مقدس چل رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار پر قربان جائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ آپ جب رفتار فرماتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کو عبور فرما کر عرش معلیٰ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کی رفتار کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو سرکار سے بڑھ کر کسی کی رفتار نہیں ہو سکتی، تو کیوں نہ سب سے زیادہ سرکار سے محبت کی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں انسان کبھی کبھی کسی کی سخاوت کی وجہ سے کسی نے کسی کے ساتھ میں کوئی احسان کر دیا، کسی کو کچھ دے دیا یا کسی کی کوئی مدد کر دی، تو اس تعاون کی وجہ سے، اس معاونت کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ محبت طبیعی ہے، طبیعتاً انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات بنی، ہم کو جو کچھ ملا سرکار کے صدقے میں ملا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جبل احد سونے کا پہاڑ ہو جائے اور یہ میرے اختیار میں ہو تو میں اللہ کی راہ میں پورے کے پورے پہاڑ کے برابر سونا اگر مجھے مل جائے تو اس سونے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اختصاراً بتا رہا ہوں
کہ سرکار نے کسی پر نظر کرم فرمائی تو غوث پاک بنا دیا، کسی کو صدیق اکبر، کسی کو فاروق اعظم، کسی کو عثمان غنی، کسی کو مولا علی بنا دیا۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اپنے غلام تو غلام ہیں، جو سرکار کے مخالفین ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں، اور ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام ہیں۔ سرکار کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت میں لاکھوں سلام۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت ہے کہ آپ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کو علم بھی عطا فرما دیا، مال و دولت بھی عطا فرمائی، اور پروردگار عالم نے سرکار کے صدقے میں اس کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم پر کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، اگر ہماری کوئی مدد کر دیتا ہے تو ہم اس سے طبیعتاً محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہم کو جان ملی ہے، ہمارا وجود ملا ہے، ہمیں اولاد ملی ہے، تمام کی تمام اشیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ تو کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے سرکار سے محبت کرنے کا۔ اور کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی سے محبت اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کوئی مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو تمام کے تمام اپنے غموں کو بھول جاتا۔ تو کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور کبھی کبھی ہم کسی کے اخلاق اور کردار کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل انسان ہیں۔ تو جب ہم ایک عام انسان سے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ اس کا حقیقتاً اچھا اخلاق ہونا اور اس کے اچھا کردار ہونا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو جب ہم عام انسان سے محبت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، تو کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور یہ بات ہو گئی محبت طبعی، اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر کبھی کبھی انسان طبیعتاً کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس میں فائدہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر طبیعتاً بھی دیکھا جائے تو پھر بھی سرکار ہی سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کسی میڈیسین یا دوا کو ہماری طبیعت کا میلان اس کی طرف نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی یا تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمیں ہر جگہ پر نجات دلانے والے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر کہیں پر پھنس جاتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو نجات دلاتے ہیں۔ اگر قبر میں ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں اپنا دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کام میں آئیں گے۔ جب پل صراط پر ہم پار ہوں گے تو پل صراط پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ طبیعتاً بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اگر تکلیف سے بچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سرکار سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکار سے عداوت رکھتے ہیں، لیکن جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام کے تمام لوگ کو شفیع کی تلاش ہوگی، وہ تلاش کر رہے ہوں
ہوں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، حضرات محترم تمام کے تمام انکار کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر کے مومنین تو خوش ہو جائیں گے، اور خوش ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو مانیں گے۔ لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر سرکار کی توہین کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کلمہ پڑھ کر کے توہین کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ حضرات محترم وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر اس وقت محبت پیدا ہوگی، اور وہ سوچیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان سے محبت کی ہوتی۔ حضرات محترم وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو مومنین بھی مانیں گے، منافقین بھی مانیں گے، کافرین بھی مانیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومنین سرکار کی الفت میں جو سرکار کی الفت کو جو دل میں سجائے رکھے ہیں، وہ مومنین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے تو وہاں پر مسرور ہوں گے، اور تو دوسرے لوگ ہیں سرکار کی عظمت کو وہ بھی مانیں گے لیکن وہ مسرور ہو کر کے نہیں، وہاں پر مجبور ہو کر کے مانیں گے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات محترم تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنا ہے تو آج کرو، یہ سرکار کی محبت آپ کو ہر جگہ پر کام آئے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کس طرح سے محبت فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ لوگ مکہ شریف میں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 افراد کو تیار فرمایا اور 10 افراد کو آپ مکہ شریف کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، اور قریش کے لوگوں نے یہ کھیل کھیلا، یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کو یا تو یرغمال بنا لیا جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ منصوبے کے تحت وقت کی تنگی کے پیش نظر اختصار میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سے یہ 10 لوگ گزرتے ہیں، اور ان پر مکہ شریف کے جو لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں پر 10 صحابہ اکرام تھے، 10 میں سے 8 کی شہادت ہو جاتی ہے، 8 شہید ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے ان 10 میں سے ان کے ایک امیر تھے کہ جن کا نام ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کی محبت کو دیکھیے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، کیونکہ کفار و مشرکین چاہتے تھے کہ ان کو شہید کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، میرے ان دشمنان اسلام سے حفاظت فرما۔ آپ کو لوگوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے اور آپ کو شہید کر دیا، رب کی بارگاہ میں ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کا سر تن سے جدا کیا جائے، پروردگار عالم شہد کی مکھیوں کو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور شہد کی مکھیوں کو حفاظت کے لیے بھیجا کہ یہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آپ کے سر کو تن سے جدا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ایک عورت نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت عاصم کو شہید کیا جائے گا کہ ان کے سر کی پیالی بنا کر کے میں اس سے شراب پیوں گی، اس لیے حضرت عاصم نے دعا فرمائی، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کی شہد کی مکھیوں سے پروردگار عالم حفاظت فرماتا ہے، اور ایک کالا بادل آتا ہے اور برسنے لگتا ہے،
اور آپ کے جسم اطہر کو جنت کی طرف بہا کر کے لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، انہی میں سے ایک صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خبیب گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرغمال بنا کر کے گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور وہاں پر جا کر کے آپ کو فروخت کر آپ کو بیچ دیا گیا، اور آپ کو کفار و مشرکین طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ کے لیے سولی کے فندے کو تیار کیا گیا، اور آپ کو لا کر کے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی کوئی آخری تمنا، آخری خواہش ہو تو بتائیے۔ مسلمانوں، یہاں پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب آپ سے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی جان بھی جا رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ عمل پیرا ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کر لوں۔ آپ کو اجازت مل جاتی ہے، آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بڑی عجلت کے ساتھ میں آپ نماز ادا فرما کر کے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ کیسی نماز ہے؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سوچو گے کہ یہ نماز کو طول اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کو اپنی جان کی فکر ہے، تو میں نماز کو اور لمبی ادا کرتا، لیکن میں اس لیے جلدی نماز پڑھ کر کے آ گیا کہ کہیں آپ یہ سوچنے نہ لگ جاؤ کہ یہ موت کے خوف سے ڈر رہا ہے اور دیری کر رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے فندے کے پاس میں لایا گیا، اور ایک ملعون شخص آپ پر نیزہ چبونے لگتا ہے۔ نیزہ چبوتے ہوئے بڑے مذاقیہ انداز میں آپ سے کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوگا، کیا آپ اپنے دل میں سوچ رہے ہوگے کہ آپ کی جگہ پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے اور آپ بچ جاتے۔ حضرات محترم، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سرکار سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، قتل کی تیاری ہو رہی ہے لیکن نماز ادا فرما رہے ہیں، اور محبت رسول کا یہ عالم ہے۔ آج مسلمان جو ہے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور محبت رسول کا دم بھرتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ چبھویا گیا اور آپ سے طنزیہ انداز میں کہا گیا آپ بچ جاتے، اور آپ کی جگہ پر آپ کے نبی کو تکلیف دی جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرات محترم، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں، میری جان جائے تو چلی جائے، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ پر گروں گا، مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری جان چلی جائے، اور مجھے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر میں ایک ادنا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرات محترم، یہ شان ہے صحابہ اکرام کی کہ جان جا رہی ہے تو جا رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا صرف نعرہ ہی نہیں لگانا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں، اور محبت کی علامت ہوتی ہے اطاعت اور فرما برداری، وہ قتل کے وقت میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں اور محبت رسول کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر کے صف درست فرما لیں، اور جو حضرات سنت نہیں ادا کیے وہ سنت ادا کر لیں۔